ثم قست پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، قلوبکم تمہارے دل، من بعدی اس کے بعد، پس وہ پتھر جیسے کہ جب ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کیا تو ہجارہ یعنی کہ پتھر جیسے ہو گئے، اور اشدو کے سویا اس سے زیادہ سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، جب ہم نے نہیں اللہ تعالیٰ کی مانی تو ہمارے دل کیسے ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہدایت آتی ہے ہمارے پاس، بار بار آتی ہے، لیکن جب ہم اس کو نہیں مانتے تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض کیا ہیں، کیسے ہیں؟ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے کتنی خوبصورت طریقے سے پتھروں کی مثالیں دیں گے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہیں گے دل بھی ایسے ہوتے ہیں بھائی. لما البتہ جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہے، منہ الانہار کچھ پتھر ہوتے ہیں جو کہ بہت سخت، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو کہ یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں. کون سا پتھر ہے؟ آب زمزم. ٹھیک ہے، آبشاریں بھی تو پتھروں میں سے نکلتی ہیں، پتھروں میں سے سوراخ ہو جاتے ہیں تو پانی پھوٹ پڑتے ہیں. آب زمزم کو دیکھیں، ضرب لگی تھی تو نہریں پھوٹ پڑی تھی. ابھی میں آپ کو مجھے یہ آیت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈفرینٹ طرح کی آیات بتا رہے ہیں، مثالیں بتا رہے ہیں، اور مثالیں بھی کتنی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ دل اور پتھر کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا، اور پھر بتانا اچھا دل بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر ہوتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض، لما جو البتہ، یشککو وہ پھٹ جاتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. یخرج پس نکل آتا منہ الماء اس سے پانی، کسی سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. کچھ پتھر ہوتے ہیں جیسے کہ آب زمزم، کچھ ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں جیسے آبشاریں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض، لما البتہ جو یخبتو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے ڈر میں گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل غافل ہے اس سے جو، ماں جو تعملون، تا کا مطلب تم، عمل کرتے ہو، وانون جمع کے لیے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی طرح کے پتھر کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ کچھ دل ہوتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کے پاس بار بار ہدایت آتی ہے لیکن وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ بدلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے وہ بالکل اس طرح کے پتھر ہوتے ہیں جیسے ان کے اوپر جو ہے گرد پڑی ہوئی ہو، کہ بارش آتی ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ ان کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے. اتنے سخت ہوتے ہیں، گرد تو پڑتی ہے پھر صاف بھی ہوتی ہے لیکن وہ پلٹتے نہیں ہیں. دوسری جو اللہ تعالیٰ نے قسم بتائی ہمیں پتھروں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے نہریں بہ پڑتی ہیں. اب یہ کون سے پتھر ہیں؟ یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے وہ علم حاصل کرتے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میرا ہمیشہ اپنے آپ سے ایک کویسچن تھا، میں نے 4th کلاس سے جو ہے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کیا، لیکن کیا ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں بدلتی کیوں نہیں ہوں، کیونکہ میرا پتھر نہیں پھوٹا تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی کچھ ایسا ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے نا بندے کو. یہ تو سب مانتے نا کہ جس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا، اللہ تو اس کو آزمائے گا. تو ہمیشہ ایک ہی سوال تھا، وہ ہے نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بیٹا کیا ہوتا ہے کہ فرعون تو آئیں گے زندگی میں، اور جب تک ایسا کوئی بندہ نہیں آئے گا آپ پلٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہم مار نہیں کھائیں گے ہم پلٹیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور وہ اپنے ہی بندوں کو آزماتا ہے، پھر وہ پتھر پھوٹتا ہے. اس کے اندر علم کا سمندر ہوتا ہے. اب یہ ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو کہ علم کا سمندر ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ پھٹتے ہیں پھوٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کئی لوگ ان سے سریاب ہوتے ہیں.
اب یہ جو تیسری طرح کے جو پتھر ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر آزمائش آتی ہے. وہ بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ہم جو ہے آب زمزم کی بات کرتے ہیں, وہ پہاڑ پھٹا تھا تو وہاں سے ضرب ہی لگی تھی تو اب جو ہے آب زمزم پھوٹ پڑا تھا, جو اس سے پانی نکل آیا تھا. تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے, یا اللہ ہمارے دل سخت نہ کرنا, اس پتھر کی طرح نہ کرنا جو یہاں تو نے مثال دی ہے کہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو نرم مزاجی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اور نرم مزاجی ہم حدیث کے مفہوم میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نرم مزاجی ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ نہ حق کو دیکھ کے بھی نہیں مانتے, اور اس وجہ سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دلی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. پھر اور دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کرو, یہ دل کی سختی کا باعث ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور اللہ سے وہ شخص بہت دور ہے جس کا دل سخت ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے, لکھ لیجئے گا. اللہ کے ذکر کے بغیر بہت زیادہ باتیں نہ کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ موسٹلی ٹائم گوسپ میں اور ادھر ادھر لگاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر وقت لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے سامنے حق آتا ہے, ہم حق نہیں مانتے, تب بھی ہمارے دل سخت ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جس کو دیکھنے سے اسی طریقے سے اور کس طرح دل سخت ہوتے ہیں. جب ہم برائی کو بار بار دیکھتے ہیں تب بھی ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں, پھر ہم امیون ہو جاتے ہیں, اچھا چلو ایسے تو ہوتا ہی ہے. تو ہم نے برائی کے قریب بھی نہیں جانا. جیسے فار ایگزامپل ہم ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے جو ٹی وی پہ ہو رہا ہوتا ہے پھر ہمیں وہ غلط نہیں لگتا. اس وجہ سے آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے کسی بھی قسم کا مووی ڈرامہ دیکھ سکتا ہے, اور باپ اور بیٹی بیٹھ کے, بہن بھائی بیٹھ کے, ہم حالانکہ وہ ایسے ڈراماز نہیں ہیں کہ ہم ان کو اکٹھے بیٹھ کے ایز اے فیملی دیکھیں, ویسے تو اکیلے میں بھی نہیں دیکھنے چاہیے, لیکن کیا ہے ہمارے دل سخت ہو گئے کیونکہ ہم ایک برائی کو جب ہم بار بار دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے آنکھ کا پردہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آنکھ کا جب ہم پردہ نہیں رکھتے, برا مت کہو, برا مت دیکھو, برا مت سنو, بری ہے برائی میرے دوستوں. ٹھیک ہے, تو جب ہم برائی کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ کیا بنتے ہیں؟ ہماری پرسیپشنز بن جاتے ہیں, اور پھر فائنلی ہمارے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت تحریف کرتے ہیں, بہت سارے علماء, ٹھیک ہے, غلط فتوے دیتے ہیں, اور ان غلط فتووں کی وجہ سے ان کو پاؤنڈز ملتے ہیں, ڈونیشنز ملتے ہیں باہر کے ملکوں پہ. اچھا جی, اب یہاں پہ کیا ہے؟ نمبر 2 جو پتھر ہے وہ پتھر ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کے پاس علم کا سمندر ہوتا ہے اور ان سے کئی لوگ سریاب ہوتے ہیں. اور نمبر 3 وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا ہوتا کہ اس سے کوئی سیکھے. اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھائی میں نے جانا کہاں ہے. ہم بعض اوقات اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کہ یا اللہ میں بدلتا کیوں نہیں ہوں, یا میں کیوں نہیں بدلتی, اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی میں نہیں بدلی, تو اس کا مطلب یا تو میرا دل سخت ہے یا تو نے ابھی تک مجھے اپنے کام کے لیے نہیں چنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو آزماتا ہے, اس کو ضرب لگتی ہے اور بڑی زوردار قسم کی ضرب لگتی ہے, اور جو اس ضرب میں اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اس سے پھر چشمے پھوٹتے ہیں, اس سے پھر پانی نکلتا ہے, اور پھر وہاں وہ پانی ایسا نکلتا ہے کہ پھر وہ رکتا نہیں ہے. تو اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو آزمایا, اور اس کے بعد صالحین کو, اور جس کی جتنی نیکیاں, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی میں بہت نیک ہوں, وہ آزمایا جائے گا. اور وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو رب جو ہے آزماتا ہے.
جو آزمائے نہیں گئے ابھی تک ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کیوں نہیں آزمائے جا رہے. رب کی خاطر ایگزام دینا، آزمائش دینا، ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سب بندوں کو تھوڑی اپنی آزمائش کے لیے چلتا ہے. جس کا جتنا ایمان کا لیول اس کی آزمائش اتنی زیادہ. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض لما البتہ جو یخبطو وہ گر پڑتے ہیں. یا کا مطلب وہ گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اتنے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے. اور وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ بہترین حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف بہترین حکمت ہے. حدیث کا مفہوم ہم اکثر یہ پڑھتے ہوتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل اما غافل اس سے جو تعملون تم سب کرتے. تم جو بھی کر لو اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے. ٹھیک، تو آج کا جو سبق ہے میرے خیال ہے اتنا کافی ہے. آیت نمبر 74 تک ہمارا